صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف باب تقصیر الصلاۃ جاری ہیں۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے، هل یؤذن او یقیم اذا جمع بین المغرب والعشاء، کہ جب کوئی شخص مغرب اور عشاء کو جمع کرے تو کیا وہ اذان اور اقامت بھی کہے؟ حدیث ہے، حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن زہری قال اخبرنی سالم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا عجلہ السیر فی السفر یؤخر المغرب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر کی حالت میں رفتار آپ کو جلدی پر آمادہ کرتی تھی تو آپ مغرب کی نماز کو مؤخر کرتے تھے، حتی یجمع بینہا و بین العشاء، مغرب کی نماز اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔ وقال سالم، اور سالم کہتے ہیں، وکان عبداللہ یفعل اذا عجلہ السیر، تو سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسے ہی کرتے تھے، یعنی جب سفر میں ہوتے تھے تو وہ بھی ایسے ہی نمازوں کو جمع کرتے تھے جب انہیں جلدی ہوتی تھی۔ وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، تو مغرب کی نماز کے لیے اقامت کہتے تھے اور 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ثم یسلم، پھر سلام پڑھتے تھے۔ ثم قلمها یلبس، پھر تھوڑی دیر کے لیے رکتے تھے، آرام کرتے تھے۔ حتی یقیم العشاء، یہاں تک کہ آپ عشاء کی اقامت کہتے تھے۔ فیصلیها رکعتین، پھر 2 رکعتیں عشاء کی پڑھتے تھے۔ ثم یسلم، پھر سلام پھرتے تھے۔ ولا یسبح بینہما برکعۃ، اور درمیان میں 1 رکعت نفل بھی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ولا بعد العشاء بسجدۃ، اور عشاء کے بعد ایک سجدہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلاۃ سفر جمع بین صلاتین تھی، کہ نہ درمیان میں کوئی نفل پڑھتے تھے اور نہ عشاء کے بعد کوئی سجدہ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رات کے درمیانی حصے میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کی نماز آپ سفر میں بھی پڑھتے تھے، اور جب سفر میں نہیں ہوتے تھے تو ظاہر تب بھی پڑھتے تھے۔ تو اس باب میں جو یقیم المغرب و یقیم العشاء سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سفر میں اگر 2 نمازوں کو جمع کریں گے تو اقامت کہی جائے گی۔ تو یہاں پہ البتہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کا وقف فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے تو اذان اور اقامت ایک ہی ہوگی۔ اذان تو وہاں بھی نہیں ذکر کیا انہوں نے، صرف اقامت ہی کا ذکر کیا کہ اقامتیں 2 ہوں گی، لیکن امام ابو حنیفہ کا خیال ہے کہ ایک ہی اقامت کافی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فرق ہمیں فقہا کے پتہ چلتے ہیں، جس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ دین کی وسعت ہے، اور جس طرح سے جن حدیث سے استدلال کیا، جن آیات سے کیا، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حدثنی حفص بن عبید اللہ بن انس عن انس، حضرت انس کے بیٹے جو ہیں حفص بن عبید اللہ بن انس، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین ہاتین صلاتین فی سفر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ان 2 نمازوں کو جمع کرتے تھے، یعنی المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کو۔ اگلا باب ہے، یؤخر الظہر الی العصر اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس، یعنی جب کوئی شخص زوال آفتاب سے پہلے سفر کا آغاز کر دے تو ظہر کی نماز کو عصر تک مؤخر کرے۔ یعنی کوئی شخص سفر پہ جانا چاہتا ہے اور ابھی سورج جو ہے دوپہر کا وہ ڈھلا نہیں ہے، یعنی زوال کا وقت ختم نہیں ہوا، اور اس سے پہلے وہ سفر میں جا رہا ہے، تو اسے اجازت ہے کہ وہ ظہر کی نماز کو عصر تک مؤخر کرے اور ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ لے۔ یہ وہ صورت ہے کہ بعض اوقات سفر کے لیے نکلنا ہوتا ہے، اور اگر نماز کے لیے انتظار کریں کہ ظہر کا وقت ہو جائے، ظہر پڑھیں اور پھر نکلیں، تو اس میں دیر ہونے کا ڈر ہے۔ ہو سکتا ہے آگے کوئی فلائٹ ہو جہاں پہ پہنچنا ہو، کوئی اور مجبوری ہو، تو اگر ظہر پڑھ کے نکلیں گے تو دیر ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں اس چیز کی اجازت ہے کہ پہلے نکل جائیں، اور آگے جا کے جب عصر کا وقت قریب ہو یا عصر کا وقت ہو جائے تو ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے سفر کے اندر پڑھ لیا جائے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ قال، فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب سے قبل سفر شروع کرتے، اخر الظہر الی وقت العصر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو عصر تک مؤخر کر لیتے۔ ثم یجمع بینہما، پھر ان دونوں کو جمع کر لیتے۔ وَإِذَا زَاغَتْ، اور جب سورج ڈھل چکا ہوتا، صلی الظہر ثم رکبہ،
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر لیتے اور پھر سواری پر سوار ہو جاتے. یعنی اگر زوال کے وقت سے پہلے نکلے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو مؤخر کرتے اور عصر کے قریب جا کے پڑھتے، اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا، ظہر کا وقت داخل ہو جاتا، تو پھر آپ ظہر پڑھ کے نکلتے اور عصر کو جا کے اپنے وقت پہ ادا کرتے. تو بہرحال یہ تو اپنے سفر کی نوعیت پہ اور طوالت پہ ان چیزوں پہ اس کا انحصار ہے، اور یہ سہولت حاصل ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. البتہ یہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع تقدیم نہیں کرتے تھے. یعنی ظہر کا وقت ہو گیا ہے، عصر کا وقت نہیں ہوا تو گھر سے ہی ظہر اور عصر پڑھ کے نکلے. تو فقہ حنفی کے مطابق ایسا نہیں کرتے تھے اور ظہر کو مؤخر کر کے عصر کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے، یا پھر بالکل آخری وقت میں جا کے ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ لیا. یعنی جمع تاخیر کی صورت تو بنتی ہے، جمع تقدیم جو ہے ان کے خیال میں فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہے. اگلا باب بھی اسی سے متعلق ہے. اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلی الظہر ثم رکب. اس شخص کے لیے حکم جو سورج ڈھلنے کے بعد سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو نماز ظہر پڑھ کر سفر کے لیے سواری پر سوار ہوتا ہے. اور یہ حدیث بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. قال فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کے زوال سے پہلے سفر میں ہوتے اخر الظہر، تو ظہر کو مؤخر کرتے الی وقت العصر، عصر کے وقت تک. ثم نزل جمع بینہما، اور پھر آپ اترتے اور دونوں نمازوں کو جمع کرتے. فَإِن زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَن يَرْتَحِلَ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آغاز سے پہلے، آپ کے سفر سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے تھے کہ صلی الظہر ثم رکب، پھر ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر سوار ہوتے تھے. تو ان حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے اگر سفر کا آغاز کرتے تھے تو پھر ظہر کو مؤخر کر کے آگے جا کے پڑھتے تھے عصر کے ساتھ ملا کے، اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد سفر کا آغاز کرتے تھے تو پھر ظہر کی نماز پڑھ کے پھر سوار ہوتے تھے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور دین کے اندر جو سہولتیں ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.